اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ سن 450 ہجری میں عراق کا علاقہ طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد نیشا پور جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہونے لگا اور صرف 34 سال کی عمر میں نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ آپ نے اپنے علمی اور عملی کمالات کے ذریعے عالم اسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بے حد نفع پہنچایا۔ اپنے تزکیے نفس کے لیے تقریباً 12 سال جنگلوں میں غائب رہے، پھر لوگوں کے سامنے آئے اور تزکیے نفس پر ایک کتاب لکھی جو احیاء العلوم کے نام سے خواص و عام دونوں طبقوں میں بے حد مقبول ہوئی اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات سن 505 ہجری کو 55 سال کی عمر میں اپنے وطن میں ہوئی اور آپ وہیں مدفون ہوئے۔ اللہ کی قدرت، پہاڑوں میں قدرت کا نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بلند اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے جس کی چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر انہی پہاڑوں سے ندیاں، سمندر، دریا، جھیل اور میٹھے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے، جس سے تمام مخلوق اپنی اپنی پیاس اور زندگی کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ پانی کے یہ بہتے ہوئے چشمے مضبوط اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر اللہ کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں بات ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ فائدہ: جب کسی سے بات کرے تو صاف صاف بات کرے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت 12 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی کے ستر کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر ستر دکھلاتا ہو۔ بیہقی فی شعب الایمان، حسن رضی اللہ تعالی عنہ مرسلن۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں قیامت کے دن بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم ان لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے، لہٰذا اسے پانی سے بجھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: پانی میں تر کیے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر بدن کو پوچھنا یا پیشانی پر تر کی ہوئی پٹی کو رکھنا بخار میں مفید ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔
یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ صبر و شکر و اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اپنی شایان شان عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔